اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کے کرنے سے آپ کی تمام قضا نمازوں، اس کا طریقہ کار اور اس کی بارے میں جو سوال و جواب آپ کے ذہن میں ہیں، آج ہم اس ویڈیو میں وہ بیان کریں گے، اور قضا نمازوں کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور قضا نمازیں کیا جمعہ میں کیا یہ جو ہم 4 نوافل ادا کرتے ہیں ان سے کیا قضا نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی بتائیں گے۔ تو جہاں کی سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علی محمد۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، پارہ 30 سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوتا ہے تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان سورہ ماعون کی آیت نمبر 5 کے تحت فرماتے ہیں کہ نماز سے بھولنے کی چند صورتیں ہیں: کبھی نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، کسل و سستی بے پرواہی سے پڑھنا۔ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد زہبیر علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے یہاں پر ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ ایک نماز قضا کرنے والا بھی فاسق ہے۔ جو ایک وقت کی نماز بھی قصداً بلا عذر شرعی دیدہ دانستہ قضا کرے، فاسق و مرتکب و کبیرہ مستحق جہنم ہے۔ ناظرین، نماز ادا نہ کرنا، اسے قضا کر دینا اور اس کے بعد اس کی قضا بھی پوری نہ کرنا، یہ ایک بہت ہی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور اس کی توبہ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ وہ کس طریقے سے کرنی ہے وہ آج ہم آپ کو جمعۃ الوداع کے موقع پر بتائیں گے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد رمضان مبارک کی گھڑیاں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں کہ جن میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر جس طرح نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، اسی طرح اگر گناہ کیا جائے تو اس کا بھی گناہ دگنا ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے جمعۃ الوداع کے موقع پر کس طریقے سے قضائے عمری کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جلد سے جلد قضا کر لیجئے، کیونکہ ہمارے پاس ہماری عمر کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے پاس چند گھڑیاں ہوں، ہماری عمر ختم ہو جائے، موت ہم کو اپنی آغوش میں لے لے۔ تو آپ جلد سے جلد قضا کر لیجئے، اپنی نمازوں کا حساب لگا لیجئے کہ آپ نے کتنی نمازیں قضا کر لی ہیں، تو آپ جلدی سے ان کو قضا جو ان کی ہے وہ ادا کر لیجئے۔ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے، لہٰذا فرصت کا جو وقت ملے اس میں قضا پڑھتے رہیں یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔ اور یہ بھی ہے کہ چھپ کر قضا ادا کی جائے، قضا نمازیں چھپ کر پڑھیں، لوگوں پر یا گھر والوں بلکہ قریبی
جو آپ کے دوست احباب ہیں اس کا اظہار نہ کیجیے۔ مثلا یہ مت کہیے کہ میری آج کی فجر قضا ہو گئی یا میں قضائے عمری کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، کہ گناہ کا اظہار بھی مکروہ تحریمیوں گناہ ہے۔ لہٰذا اگر لوگوں کی موجودگی میں وتر قضا کریں تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں بعض لوگ باجماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں۔ یہ باطل محض ہے، کیونکہ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کے ظہر و عصر کے درمیان آپ نے کس طریقے سے قضا نمازوں کو اس کا گناہ معاف کرنا ہے، تو وہ کس طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے کہ جمعے کے دن ظہر و عصر کے درمیان 12 رکعت نفل 2 رکعت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد اور 1 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی، ان کے قضا کرنے کا گناہ انشاءاللہ عز و جل معاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی، وہ تو پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی۔ تو ناظرین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے طریقہ بیان کیا ہے اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے۔ دوبارہ سے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں کہ 12 رکعت آپ نے پڑھنی ہے 2 کر کے، اور آپ نے نیت کیا کرنی ہے کہ قضائے عمری کا گناہ معاف ہو جائے، اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے ظہر و عصر کے درمیان جو ٹائم ہوگا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، یہ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے جس قدر قضا نمازیں کر رکھی ہیں، اگر آپ نے ان کو پڑھ لیا ہے تو ان کے قضا کرنے کا گناہ آپ کا جو ہے وہ معاف ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی ہوں اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے، اور جب سے بالغ ہوا یا بالغہ ہوئی ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائیں۔ اگر یہ بھی یاد نہیں کہ کب بالغ یا بالغہ ہوئے ہیں تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہجری سن کے حساب سے لڑکی 9 برس اور لڑکا 12 برس کی عمر سے حساب لگائے۔ قضائے عمری میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلی تمام فجر نمازیں ادا کر لیں، پھر تمام ظہر کی نمازیں، اسی طرح عصر، پھر مغرب اور پھر عشاء۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اور وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔